Dear students, class 9th, N1, P1, girls and boys, السلام علیکم۔ اردو کے سبجیکٹ کے ساتھ آج کا ٹاپک ہے غزل نمبر 2۔ اس کی ایکسرسائز کریں گے ہم، اور بچوں خطوط کریں گے کیونکہ ہمارے خطوط کمپلیٹ ہو چکے ہیں۔ آج ہم ان کی ریویژن کریں گے۔ بچوں آج ہے 11 جولائی 2020۔ آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، ہم خواجہ حیدر علی آتش کی غزل کی ایکسرسائز کرنے جا رہے ہیں، تو سب سے پہلے ہم ان کا تعارف پڑھ لیتے ہیں۔ خواجہ حیدر علی آتش، پیج نمبر 130 پر بچوں یہ سبق درج ہے۔ 1764 میں پیدا ہوئے اور 1846 میں ان کا انتقال ہوا۔ نام حیدر علی اور تخلص آتش تھا۔ آپ فیض آباد لکھنؤ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام خواجہ علی بخش تھا، جو دلی کے ایک معزز خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ شجاع الدولہ کے عہد میں دلی چھوڑ کر فیض آباد آ گئے۔ ابھی آتش صغیر سن تھے کہ والد وفات پا گئے، اس لیے ان کی تعلیم و تربیت بہتر طریقے سے نہ ہو سکی۔ آتش نے نواب مرزا تقی خان کی ملازمت اختیار کر لی، ان کے ساتھ لکھنؤ آ گئے۔ شاعری میں مصحفی کی شاگردی اختیار کی۔ آپ کے اپنے ہم عصر شاعر امام بخش ناسخ سے کئی ادبی معرکے ہوئے۔ آپ قلندرانہ مزاج کے حامل تھے، اس لیے کسی دربار سے وابستہ نہیں ہوئے۔ آتش غزل گو شاعر تھے، ان کی غزلوں میں تغزل کی بیشتر خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ وہ اپنے زمانے کے دیگر شعراء کی طرح شاعری کو شاعرانہ ثنائی، مرثیہ کاری اور الفاظ کی نگینہ کاری کہتے تھے۔ تاہم آتش کے ہاں عامیانہ شوقیانہ پن دکھائی نہیں دیتا، جو اس وقت کے لکھنوی شاعروں کی شاعری میں جا بجا نظر آتا تھا۔ آتش کے کلام میں فکر و غنا، توکل، تصوف، دنیا کی بے ثباتی، قناعت پسندی، درویشانہ رنگ اور اخلاقی مضامین بکثرت دکھائی دیتے ہیں۔ ان کی غزلوں میں تغزل، رجائیت، سادگی و سلاست، نادر تشبیہات و استعارات، عمدہ ثناء و بدیع، رندانہ موضوعات اور آتش بیانی کی خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ آتش کی تصانیف میں ان کا کلیات ہی اہم ہے، جس میں ان کا وہ سارا کلام شامل ہے جو مختلف اصناف سخن کی صورت میں موجود ہے۔ تو بچوں یہ تعارف تھا خواجہ حیدر علی آتش کا۔ پہلے نمبر پر ہم غزل پڑھیں گے اور مشکل الفاظ کے معنی کریں گے، اور پھر ہم اس کی ایکسرسائز کو سولو کریں گے۔ تو آئیے پڑھتے ہم خواجہ حیدر علی آتش کی غزل۔ بچوں یہ پیج نمبر 131 ہے اور غزل ہے خواجہ حیدر علی آتش کی۔ پہلے ہم غزل کی ریڈنگ کریں گے اور اس کے بعد مشکل الفاظ کے معنی۔ رخ و زلف پر جان کھویا کیا، اندھیرے اجالے میں رویا کیا، ہمیشہ لکھے وصف دندان یار، قلم اپنا موتی پرویا کیا۔ کہوں کیا ہوئی عمر کیوں کر بسر، کہوں کیا ہوئی عمر کیوں کر بسر، میں جاگا کیا بخت سویا کیا۔ رہی سبز بے فکر کشتے سخن، رہی سبز بے فکر کشتے سخن، نہ جوتا کیا میں نہ بویا کیا۔ برہمن کو باتوں کی حسرت رہی، برہمن کو باتوں کی حسرت رہی، خدا نے بتوں کو نہ گویا کیا۔ مزہ غم کے کھانے کا جس کو پڑا، مزہ غم کے کھانے کا جس کو پڑا، وہ اشکوں سے ہاتھ اپنا دھویا کیا۔ زنخداں سے آتش محبت رہی، کنویں میں مجھے دل ڈبویا کیا۔ کلیات آتش سے لی گئی ہے یہ غزل اور اس کی ہے جلد اول، ٹھیک ہے۔ تو آئیے مشکل الفاظ کے معنی کر لیتے ہیں۔ رخ چہرہ، زلف بال، جان کھویا جان قربان کرنا۔ بچوں پہلا شعر غزل کا مطلع ہے، جس کے دونوں مصرے ہم کافی اور ہم ردیف ہیں۔ پہلے مصرے میں کھویا اور دوسرے مصرے میں رویا
ہم قافیہ، جبکہ دونوں مصروں میں کیا جو ہے وہ ردیف. ٹھیک ہے، تو ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوں گے، لہٰذا یہ شعر مطلع کہلائے گا. اور اندھیرے اجالے کے حساب سے اس شعر میں صنعت تضاد ہے. یاد رہے صنعت تضاد ایسے شعر میں پائی جاتی ہے جس میں دو مخالف کیفیات کا تذکرہ کیا جائے. تو اندھیرا اور اجالا آپس میں اپوزٹ ہے، مقابل ہے آپس میں، اس لیے اس میں صنعت تضاد کا استعمال ہے. ہمیشہ لکھے وصف دندان یار، وصف خوبیاں دندان دانتوں کی یار دوست. ہمیشہ دوست کے دانتوں کی تعریف لکھی ہے. قلم اپنا موتی پرویا کیا، موتی پرونا موتیوں کی لڑی بنانا، مراد ہے خوبصورت الفاظ کا استعمال کرنا. اگلا شعر ہے رہی سبز بے فکر کشت سخن. کشت سخن، سخن کی کھیتی، سبز تر و تازہ. نہ جوتا کیا، جوتا بیل جوتنا، بویا بیج بونا، یعنی مراد ہے بغیر کسی محنت کے. برہمن ہندوؤں کا عالم، پنڈت. حسرت خواہش، وہ خواہش جو پوری نہ ہو سکے. گویا قوت گویائی، بت پتھر، مورتی مجسمہ. ٹھیک ہے. مزہ غم کے کھانے کا، مزہ غم، مزہ لطف. ٹھیک ہے. اشک آنسو، اپنا ہاتھ دھونا، ہاتھ دھونا یعنی محروم ہو جانا. زنخدہ ٹھوڈی کا گڑا. آتش یہاں پہ تخلص ہے. ٹھیک ہے. کنواں گہرا، گہرا گڑھا جس میں پانی ہوتا ہے. بچوں یہ شعر نمبر 7 ہے اور یہ غزل کا مقطع ہے جس میں شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے. تو آئیے کرتے ہیں ہم اس کی ایکسرسائز سولو. بچوں پیج نمبر 132 ہے یہ، اور یہاں پہ دی گئی ہے غزل نمبر 2 کی ایکسرسائز. مختصر جواب دیں. پہلا سوال مختصر سوالات پر مشتمل ہے. انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ مختصر جواب آپ لوگوں نے لکھنے ہیں. شاعر نے ہمیشہ کس کے وصف لکھے ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ وصف کا معنی ہوتا ہے خوبیاں. ٹھیک ہے. شاعر نے ہمیشہ کس کے وصف لکھے ہیں؟ اس کا جواب ہے شاعر نے ہمیشہ اپنے محبوب کے دانتوں کے وصف لکھے. شاعر نے ہمیشہ اپنے محبوب کے دانتوں کے وصف لکھے. اگلا سوال ہے شاعر کی عمر کیسے بسر ہوئی؟ بچوں اس کا جواب ہے شاعر خود تو ساری عمر جاگتا رہا مگر اس کی قسمت سوئی رہی. شاعر خود تو ساری عمر جاگتا رہا مگر اس کی قسمت سوئی رہی. بچوں اگلا سوال ہے شاعر نے اپنی کشت سخن کے بارے میں کیا کہا ہے؟ کشت کہتے ہیں کھیتی کو، سخن کی کھیتی. شاعر نے کہا ہے کہ اس کی کشت سخن ہمیشہ سرسبز رہی ہے، حالانکہ اس نے اس پر کوئی محنت نہیں کی. کسان کھیت میں ہل چلاتا ہے، بیج بوتا ہے، تب فصل تیار ہوتی ہے، مگر شاعر کو کوئی محنت نہیں کرنا پڑی. اگلا سوال ہے، اہم سوال ہے، برہمن کو کس بات کی حسرت رہی ہے؟ برہمن کو کس چیز کی یا کس بات کی حسرت رہی ہے؟ بچے اس کا جواب ہے برہمن کو اس کے بتوں سے بات کرنے کی حسرت رہی، لیکن اللہ تعالیٰ نے بتوں کو گویائی کی قوت نہیں دی. بچوں ریپیٹ کروں گی، برہمن کو اس کے بتوں سے بات کرنے کی حسرت رہی، لیکن اللہ تعالیٰ نے بتوں کو گویائی کی قوت نہیں دی. اگلا اور آخری سوال ہے شاعر کا قلم کیا کام کرتا ہے؟ بچے اس کا جواب ہے شاعر کا قلم اپنے محبوب کے وصف بیان کرتے ہوئے موتی پروتا ہے. ریپیٹ کروں گی، شاعر کا قلم اپنے محبوب کا وصف بیان کرتے ہوئے موتی پروتا ہے. بچوں مختصر سوالات اتنے ہی ہیں. آگے ہے سوال نمبر 2، مندرجہ ذیل تراکیب کے معنی لکھیں. وصف دندان یار، اس کا معنی ہوتا ہے محبوب کے دانتوں کی خوبیاں بیان کرنا. فکر کشت سخن، شعر موضوع کرنے کی فکر.
بچوں سوال نمبر 3 ہے، متن کو مد نظر رکھ کر کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم ب کے متعلقہ الفاظ سے ملائیں۔ اندھیرا، اجالا، وصف، دندان، قلم، موتی، عمر، بصر، جاگا، سویا، فکر، سخن، زنخدہ، کنواں، مزہ، غم۔ بچوں رپیٹ کروں گی، اندھیرا اجالا کے ساتھ، وصف دندان کے ساتھ، قلم موتی کے ساتھ، عمر بصر کے ساتھ، جاگا سویا کے ساتھ، فکر سخن کے ساتھ، زنخدہ کنویں کے ساتھ، مزہ غم کے ساتھ۔ بچوں ہمارے 3 سوالات کمپلیٹ ہو چکے ہیں، تو آئیے ہم اگلا سوال کرتے ہیں، سوال نمبر 4۔ اس شعر میں بچوں تشبیہ کی نشاندہی آپ لوگوں نے کرنی ہے۔ تشبیہ کہتے ہیں کسی ایک چیز کو کسی دوسری چیز سے تشبیہ دینا، کسی دوسری چیز جیسا قرار دینا تشبیہ کہلاتا ہے۔ تو دوسرا شعر ہے، ہمیشہ لکھے وصف دندان یار، قلم اپنا موتی پرویا کیا۔ یعنی اس شعر میں شاعر اپنے محبوب کے دانتوں کو موتیوں سے تشبیہ دے رہا ہے کہ جب میں محبوب کے دانتوں کے وصف بیان کرتا ہوں تو میرا قلم موتی پرونے لگتا ہے۔